اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، رمضان کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی، تو صوم رمضان بھی عبادت ہے اور اصل صوم بھی عبادت ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس صوم بھی عبادت اور صوم رمضان بھی عبادت، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اس لیے جو ویسے دن عام رمضان کے علاوہ روزہ رکھتا ہے ان کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے پر، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کو اس عام روزوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب۔ معلوم ہوا جب 70 گنا ثواب زیادہ ہے ان کو، معلوم ہوا رمضان کا روزہ الگ عبادت اور مطلق صوم الگ عبادت ہے، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ جب دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں تو ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اصل صوم کے لیے بھی اصل نیت ضروری ہے، اور صوم رمضان کے لیے بھی تعینی نیت ضروری ہے تاکہ دونوں عبادتیں بن جائیں۔ اس لیے کہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، نفس صوم الگ عبادت اور صوم رمضان الگ عبادت۔ جب دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں اور دونوں کے کرنے پر ثواب ملتا ہے تو اس عبادت کہتے ہی اس کو ہے، جس کام کے کرنے پر بندے کو ثواب ملے عبادت ہے۔ معلوم ہو جب دونوں الگ الگ عبادات ہیں تو دونوں کے لیے پھر الگ الگ سے تعینی نیت ضروری ہوگی۔ احناف کہتے ہیں ہم مانتے ہیں نفس صوم بھی عبادت اور صوم رمضان بھی عبادت اور الگ الگ عبادتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن تعینی نیت تو ہو چکی ہے نا، تعینی نیت ہو چکی ہے۔ ایک تعینی نیت وہ ہے جو ہم کریں، ایک تعینی نیت وہ ہے جو شریعت نے متعین کی ہے، اور شریعت کی تعین بندے کی تعین پر مقدم ہے۔ جب شریعت نے کہہ دیا یہ روزے یہ ایام رمضان کے روزوں کا محل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں ہے، فلا صوم الا عن رمضان، تو شریعت نے ان روزوں کو تو متعین، ان دنوں کو تو متعین کر دیا روزوں کے لیے۔ اب ہم متعین کریں یا نہ کریں وہ متعین ہے، لہذا اگر ہم مطلقاً بھی بولے تو متعین ہی مراد ہوں گی۔ اس کی خارجی مثال سمجھو گے، خارجی مثال یہ ہے ایک گھر میں زید موجود ہے، صرف زید ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک کمرے میں ایک خالی مکان میں صرف زید موجود ہے اور کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو ندا دے دی یا رجل، تو اس یا رجل کی ندا کا مخاطب کون ہوگا؟ زید ہی ہوگا۔ اگرچہ دیکھو زید متعین ہے، خاص بندہ ہے، اور آپ نے اس کو ندا دی مطلق رجل سے، لیکن چونکہ وہاں اور کوئی ہے نہیں، مزاحمت نہیں ہے کہ کوئی اور کے ساتھ اس کے ساتھ مزاحمت پیدا ہو، ایک ہی زید ہے اور آپ نے عام لفظ سے اس کو خطاب کر دیا، تو اس خطاب کا وہی مخاطب ہوگا اور کوئی نہیں۔ لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو زید نہیں کہا، آپ نے تو یا رجل کہا، میں تو زید ہوں، نہیں، ہم نے ندا مطلق ہے، لیکن چونکہ اور کوئی ہے نہیں اس لیے اس ندا کے مخاطب اور اس ندا کا یہی زید ہی متعین ہے اور کوئی نہیں۔ احناف کہتے ہیں رمضان کے ایام میں رمضان کا روزہ شریعت نے متعین کر دیا اور کوئی روزہ ہے نہیں، اس لیے چاہے تم مطلق نیت کرو یا تعینی نیت کرو، یا زید کہو تب بھی متعین ہے اور یا رجل کہو تب بھی متعین ہے۔ لہذا الگ الگ عبادات ہونے کے باوجود دونوں ایک ہیں، دونوں کی تعینی نیت، چونکہ ہم بھی کہتے ہیں تعینی نیت الگ الگ عبادات ہیں، لیکن چونکہ تعین شرعاً ہو چکی ہے اور شریعت کی تعین بندے کی تعین پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ تعینی نیت شرط نہ ہوگی، کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی نہ کرے مطلقی نیت سے روزہ رکھے تو مطلقی نیت سے روزہ ہو جائے گا۔ پتنی ان کی دلیل کا جواب سمجھ میں آئے؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصلی نیت کی بھی حاجت نہیں، اصلی نیت انما الاعمال بالنیات، عبادات میں نیت اصل ہے ہر عبادت میں، تو یہ اصلی نیت بھی کا ضروری نہیں، تعینی نیت تو ویسے ہی ضروری نہیں، اصلی نیت بھی ضروری نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ رمضان کے لیے متعین ہے، لہذا اگر کوئی کچھ نیت نہ کرے، ویسے بغیر کھائے پیے شام تک رکا رہے، رمضان کا روزہ ہو جائے گا، رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں کو شرط قرار دیا، اصل نیت اور وصف نیت، یعنی تعینی نیت، دونوں کو شرط قرار دیا۔
امام ظفر رحمہ اللہ نے دونوں کو ساقط کر دیا، اور احناف نے درمیانہ قول بین بین اختیار کیا، خیر الامور اوسطها، اس پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ اصلی نیت ساقط نہ ہوگی اور وصف نیت یعنی تعینی نیت کیا ہو جائے گی، یہ شرط نہیں ہوگی۔ اصلی نیت شرط اور تعینی نیت شرط نہیں۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے اس قول کا یہ جواب دیا کہ اصلی نیت ساقط نہیں ہوتی، اصلی نیت ساقط ہے تاکہ عبادت میں اور عادت میں فرق ہو۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، وہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو ان کا روزہ ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا۔ ان کی عادت ہے بغیر کھائے پیے وقت گزارنا، صحت جسم بنانے کے لیے وہ بھوکے رہتے ہیں، لہذا اب یہ عادت ہے، تو عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے اصلی نیت ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کے بغیر، نیت کے بغیر کوئی عمل درست نہیں، کیونکہ نماز عبادت مقصودہ ہے اور اس میں ثواب اصل ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو ثواب ہی نہیں ملے گا، جب ثواب نہ ملے تو پھر عبادت نہ رہی۔ اتنی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لہذا کوئی مطلقی روزے کے نام سے روزہ رکھے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی وسط میں خطا کر کے واجب روزہ کہے، نفل روزہ کہے، تب بھی وصف صوم باطل ہو جائے گا اور اصل صوم ثابت ہوگا اور رمضان کا روزہ ہوگا۔ الا فی المسافر، سوائے مسافر میں، مسافر کا استثناء ہے، جو آدمی بھی نیت کرے گا نفل کی یا قضا کی، کسی کے حق میں روزہ قبول نہیں سوائے رمضان کا، الا فی المسافر، مسافر کا استثناء ہے۔ مسافر آدمی اگر رمضان کے مہینے میں سفر میں نکلے تو شریعت نے اس کو کیا دی ہے؟ افطاری کی رخصت دی ہے کہ بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے تم افطار کر سکتے ہو اگر مشقت ہو، تو قصر فی الصلاۃ اور افطاری، روزے کی افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اور مسافر آدمی اگر اس میں دوسرے واجب کی نیت کر لے تو دوسرا واجب روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دوسرے واجب کی نیت کر لے تو دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا، دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا۔ جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں اس سے کہ شریعت نے رخصت دے دی نا کہ چائے کھائے پیے افطاری کر لے، لہذا شریعت نے جب اس کو رخصت دے دی بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے تو اخروی راحت حاصل کرنے کی بطریق اولا اجازت ہوگی، اخروی راحت حاصل کرنے کی بطریق اولا اجازت ہوگی، اس لیے کہ بدنی راحت کے لیے شریعت نے رخصت دے دی، چاہے روزہ رکھ کے نہ رکھے۔ اگر یہ آدمی، یہ مسافر کسی سفر میں مر جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں سفر کی وجہ سے ان روزوں کا سوال ہوگا ان سے؟ نہیں ہوگا نا، شریعت نے اجازت دی ہے فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن اگر اس پر سابقہ قضا رہی ہو، قضا روزے ذمے باقی ہو، یا اس پر نظر کے روزے باقی ہو، تو ان کا سوال ہوگا ان سے؟ ان کا ہوگا، ان کی پٹائی ہوگی آخرت میں، قضا روزے کیوں نہیں بجا لائے؟ اب اس کو بدنی دنیاوی راحت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دے دی کہ تم کو سفر میں مشقت ہوگی، رخصت ہے، اور یہ اس دنیاوی راحت کو اخروی راحت میں تبدیل کر کے اخروی راحت حاصل کرنے کے لیے اگر قضا کی یا دوسرے واجب روزے کی نیت کر لے تو بطریق اولویت کے ہوگا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسافر آدمی دوسرے واجب روزے کی نیت کر لے تو دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا، جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو رخصت ملی تھی مشقت کی وجہ سے، بدنی راحت کے لیے اس کو رخصت ملی تھی وقتی صوم سے، ادائے رمضان سے، لیکن جب اس نے اپنے اوپر مشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیا تو نفس وجوب اس کے حق میں موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر، تو جیسے شہود شہر مقیم کے حق میں باقی ہے، یہ مسافر کے حق میں بھی تو موجود ہے، رمضان ختم تو نہیں ہوا ان کے حق میں۔ جب نفس وجوب موجود ہے تو اگر اس نے مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ لیا کسی بھی نیت سے کی ہو تو وہ پھر بدنی راحت کے لیے رخصت ملی تھی، اس نے رخصت پر عمل نہیں کیا، رخصت کو قبول نہیں کیا، لہذا اگر دوسرے واجب کی نیت کرے گا تو دوسرا نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا ہوگا، اس لیے کہ نفس وجوب ان کے حق میں موجود ہے۔
تو صاحبین حضرات فرماتے ہیں مسافر کا دوسرا واجب کی نیت کرنے سے دوسرا روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا ہوگا، کیونکہ اس نے رخصت قبول نہیں کی، اس لیے رمضان کا ہوگا۔ اور امام صاحب کے نزدیک دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر نفل کی نیت کرے، مسافر نفل کی نیت کرے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے جو حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی طریقے سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت کرے تو نفل روزہ ہو جائے گا، اور ابن سماع رحمہ اللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے نفل روزہ نہیں ہوگا۔ دو روایتیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ایک حسن ابن زیاد اور دوسرا ابن سماع کے حوالے سے، اور یہ دو دلیلوں پر مبنی ہے، یہ دو روایتیں دو دلیلوں پر مبنی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے جو حضرت حسن ابن زیاد کی ہے، دلیل اس سے ان کی روایت ثابت ہوتی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جب مسافر آدمی کو رخصت دے دی گئی افطاری کی، تو مسافر کے حق میں یہ رمضان کا شعبان ہو گیا، رمضان کا شعبان ہو گیا، اور شعبان میں نفل کی کوئی نیت کرے نفل روزہ ہو جائے گا، تو رمضان میں بھی نفل روزہ کی نیت کرنے سے نفل روزہ ہو جائے گا۔ نیند چلی گئی، بیٹھ جاؤ، جبری نہیں، اختیاری تھا، تو کہا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ابن سماع کی روایت میں ہے، ابن سماع کی روایت میں ان کے نزدیک نفل نہیں ہوگا، نفل نہیں ہوگا جی۔ خیر کی خبر لایا کرو یار، 9:30 دعا کرو یاد رہے، جلدی بھول گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حسن ابن سماع رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نفل روزہ نہیں ہوگا، وہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی دلیل میں تھا، ان کی روایت ہے کہ نفل ہو جائے گا، اور دلیل یہ کہ ان کی چونکہ افطاری کی رخصت ملی اور افطاری کے روزہ رکھ کے نہ رکھے، تو یہ رمضان ان کے حق میں کا شعبان ہو گیا، اور شعبان میں نفل کی نیت سے نفل روزہ ہو جاتا ہے تو رمضان بھی ہو جائے گا۔ اور ابن سماع کی روایت میں نفل روزہ نہیں ہوگا، ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جو مسافر کو رخصت ملی تھی بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ روزہ رکھ لے بدنی راحت حاصل ہو جائے گی جی، رمضان کا روزہ رکھے تب بھی بدنی راحت حاصل نہیں ہوتی، اگر دوسرا واجب روزہ رکھ لے بدنی راحت حاصل ہوتی ہے، اخروی راحت حاصل ہوتی ہے، اخروی راحت قضا اور کفارہ، تو اس سے جان تو چھوٹ گئی نا۔ تو دیکھو حسن ابن سماع رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ جو رخصت ملی تھی افطاری کی بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ وقتی فریضہ روزہ رکھتا ہے تو بدنی راحت حاصل نہیں، اگر دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بدنی راحت تو نہ ملی لیکن اخروی راحت مل جائے گی۔ معلوم ہوا دوسرا واجب روزہ رکھنا بھی مفید ہے، راحت مل رہی ان کو، لیکن نفل کے روزہ رکھنے کی صورت میں نہ بدنی راحت حاصل ہوئی نہ اخروی راحت ہے۔ نفل کا سوال ہوگا آخرت میں؟ نہیں ہوگا، اور بدنی راحت دنیاوی بھی حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ افطاری تو نہیں کہ اس نے تو مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لیا۔ اس لیے ابن سماع رحمہ اللہ کی روایت کی اس کی دلیل میں کہ یہ نفل روزہ اس کے لیے بالکل اہم نہ رہا، نہ دینی اعتبار سے اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے، اس لیے نفل روزہ نہیں ہوگا، اور دوسرا واجب کی نیت کرے گا تو بدنی راحت دنیاوی نہ صحیح اخروی صحیح، اور دنیا سے اخروی راحت حاصل کرنا بد اولا ہے، اس لیے دوسرا واجب روزہ ہوگا، نفل روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ٹھیک ہے نفل بھی اہم ہے لیکن فرض کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں مسافر رمضان کا روزہ نہ رکھے، نفل رکھے تو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ ایک فرض کے بقدر، ٹھیک ہے ثواب بڑھ گیا، لیکن اگر فرض روزہ رکھے تو ثواب کتنا ہوگا؟ 70 فرائض میں۔ لہذا یہ نفل روزہ تو اس کے لیے نہ اخروی لحاظ سے مفید ہوا اور نہ دنیاوی لحاظ سے کہ افطاری کر لی، اس نے افطاری بھی نہیں کی۔ اس لیے مسافر کے حق میں نفل روزہ اہم نہیں بنسبت فرض کے، بنسبت فرض کے۔ اس لیے
ابن سما کی دلیل میں کہ نفل روزہ مسافر کا نہ ہوگا اور دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا۔ رہا مریض، بیمار کو بھی چسکا پڑ گیا، روزہ لوگ رکھ رہے نہیں رکھ رہے، نفل وغیرہ، بیمار بھی درمیان میں کود پڑا، کیونکہ مریض کو بھی تو رخصت حاصل ہے، لہذا مریض اگر دوسرے واجب کی نیت کر لے، مریض دوسرے واجب روزے کی نیت کر لے، تو آیا اس دوسرا واجب روزہ ہوگا یا رمضان کا ہوگا؟ مصنف نے کہا ہمارے احناف کا صحیح مذہب یہ ہے، معلوم ہوا احناف بین الاحناف اختلاف ہے، لیکن مصنف نے کہا ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ جس بیمار کے لیے روزہ مضر ہو، جس بیمار کے لیے روزہ مضر ہو، تو اس کے روزے کی رخصت یہ متعلق ہوتی ہے عجز تحقیقی کے ساتھ کہ یہ حقیقتاً عاجز ہو، حقیقتاً بیمار کو رخصت اس لیے ملے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، قادر نہیں ہے، عجز حقیقی کے ساتھ ہے، تحقیقی رخصت متعلق ہے۔ لیکن اگر بیمار روزہ رکھ لے، دوسرے واجب کی نیت سے رکھ لے، معلوم ہو یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا، جب حقیقتاً عاجز نہیں تھا تو وہ جو رخصت کی شرط تھی عجز تحقیقی وہ فوت ہو گئی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ رخصت اس وجہ سے ملی تھی کہ یہ حقیقتاً عاجز ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیا معلوم ہوا یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا، اس لیے رخصت کی شرط فوت ہو گئی اور رمضان کا روزہ ہوگا، دوسرا واجب روزہ نہیں ہوگا۔ قید لگائیے جس کے لیے روزہ مضر ہو، جس کے لیے روزہ مضر ہو، لہذا مسافر اور ہے اور بیمار اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مصنف نے جب صحیح مذہب کہا تو شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ پر رد کر دیا، اس لیے کہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ مسافر کو قیاس کرتے ہیں، مریض کو قیاس کرتے ہیں مسافر پر، وہ کہتے ہیں دونوں کا حکم ایک ہی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ تو جیسے مسافر کے لیے واجب آخر کی نیت سے دوسرا واجب روزہ ہو جاتا ہے امام صاحب کے ہاں، مسافر بھی اگر نیت کرے تو دوسرا ہو جانا چاہیے۔ مریض اگر واجب آخر کی نیت کر لے تو مسافر کی طرح ان کا بھی ہونا چاہیے۔ مصنف نے صحیح مذہب کہہ کر ان پر رد کر دیا کہ مریض مسافر کی طرح نہیں ہے، مریض مسافر کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ مریض کو جو رخصت ملی ہے یہ رخصت متعلق ہے حقیقی عجز کے ساتھ، عجز تحقیقی کے ساتھ، اور مسافر کو جو رخصت حاصل ہے عجز تقدیری ہے، عجز تحقیقی نہیں ہے۔ مسافر کو جو رخصت افطار حاصل ہے وہ رخصت افطار عجز تحقیقی نہیں، عجز تقدیری ہے، عجز حکمی ہے، فرضی ہے۔ سفر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے۔ یہ جو عجز تحقیقی اور تقدیری ہے، عجز تقدیری اور فرضی ہے، حکمی ہے، یہ ہے مشقت۔ یہ کیا ہے؟ مشقت کی وجہ سے اس کو ملا ہے رخصت افطار، اور سفر میں مشقت کا پتہ چلتا ہے، ہر ایک آدمی کے اعتبار سے مشقت الگ الگ ہے، تو جو رخصت بند سفر میں مسافر کو ملتا ہے اس کی علت تو مشقت ہے، لیکن ہر ایک کی مشقت الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ بات مشقت مخفی ہے، کوئی 10 میل جائے گا مشقت نہیں ہوگی، جبلی ہوگا، اور کوئی جو شہری ہوتا ہے فارمی ہوتا ہے وہ 3 میل جا کر مر جاتا ہے، 3 دن تک پڑا رہتا ہے۔ تو ہر ایک کی سفر کی مشقت اس کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ شریعت نے سفر کو اس کے قائم مقام کر دیا مشقت کے، بس جو سفر میں نکل گیا مقام سفر کی ارادے سے ہم کہیں گے مشقت ہے۔ اب چاہے جہاز میں جائے اور چاہے پیدل جائے تو سفر مشقت کے قائم مقام بن گیا، اس لیے وہ جو رخصت افطار حاصل تھی مشقت کی وجہ سے تھی، اور سفر اس کے قائم مقام بن گیا۔ اس لیے جو آدمی سفر میں نکل گیا تو مشقت تو مخفی ہے، معلوم نہیں ہے، سفر اس کے قائم مقام ہے، اس لیے جو سفر میں نکل گیا ہم کہیں گے مشقت ہے، عجز تقدیری ہے۔ اس لیے روزے افطاری کی جو شرط تھی، رخصت افطار کی جو شرط تھی
عجز تقدیری وہ فوت نہیں ہوئی بلکہ موجود ہے، وہ شرط فوت سفر تو موجود ہے نا، اس لیے عجز تحقیقی تقدیری موجود ہے، اس لیے افطار کی جو شرط تھی وہ فوت نہیں ہوئی برقرار ہے، اس لیے مسافر آدمی کو رخصت حاصل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سونا، نیند یہ نقض وضو کا سبب ہے، جو سو گیا نقض وضو ہو گیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدث، اصل سبب تو حدث ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حدث ہوا یا نہیں ہوا نیند میں؟ جب نقض وضو کا سبب اصل حدث ہے اور وہ پتہ نہیں چلتا تو نیند کو اس کے قائم مقام بنایا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں جو سو گیا حدث ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جو آدمی سفر میں نکل گیا تو مشقت موجود ہے، لہذا عجز تقدیری موجود ہے، اس لیے جو رخصت کرنے کی شرط تھی وہ فوت نہیں ہوئی، اس لیے ان کا روزہ، اس کو رخصت افطار حاصل ہوگی، ساقط نہ ہوگی۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو مسافر مریض اور ہے اور مسافر اور ہے۔ دیکھو کتنا کس ٹائم ختم ہوتا ہے؟ 5 منٹ اوپر ہو گئے، خیر ہے، دیکھو کتاب۔ والنوع الثانی، دوسری قسم ہے ما جعل الوقت معیارا له، یا کل پڑھ لیں گے، چلو۔